اسپریچول پلس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، ذی الحج کا خوبصورت اور بابرکت مہینہ اپنی تمام رعنائیوں، رونقوں اور خوبصورتی کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے اور ہم اس کے پہلے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے بھی ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بھی اس سے عبادت کے لحاظ سے بہتر نہیں، یعنی یہ مہینہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان اور ذی الحج کے مہینے ایک جیسی فضیلت رکھتے ہوں اور عظمت کے لحاظ سے برابر ہوں۔ اس مہینے میں تکبیرات پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس مہینے میں خوب عبادات کرنی چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر پہلی 10 راتوں میں۔ اور تکبیرات جو ہیں وہ پہلی 13 دنوں میں 13 دن اور راتوں تک پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی عید کے دن بھی آپ شمار کیجئے۔ اور تکبیرات کا بہت زیادہ پڑھنا فضیلت کا باعث ہے اور ان کا ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، قافلے تیار ہو چکے، بہت سے قافلے حجاز پہنچ چکے ہیں، بہت سے قافلے سفر میں ہیں، بہت سی فلائٹس چلی گئیں، اور ہم بس ان سے یہی کہہ سکے کہ جاؤ جاؤ فی امان اللہ، ہمارا بھی انہیں سلام پہنچا دینا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینہ جانا، مکہ جانا، کعبۃ اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا، کعبہ کو چھونا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ رب العالمین سے دل کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنا، اپنی مغفرت اور اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حج پر جانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، چاہے اس کی تجوری نوٹوں سے بھری پڑی ہو۔ حج پر جانا ایک سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں مہمانوں کو خود چنتے ہیں اور خود بلاتے ہیں، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میری اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم حج یا عمرہ کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کے دل میں بھی سالوں سے یہ خواہش انگرائیاں لے رہی ہے کہ مجھے بھی حج کرنا ہے یا مجھے عمرہ کرنا ہے، مجھے کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے، مجھے روضہ رسول پہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جی ہاں، اچھا، آپ نے شاید کئی جگہ پر پہلے بھی یہ بات سن رکھی ہو، اور ہو سکتا ہے میں ایک سنی سنائی بات کو پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن بظاہر ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں ان الفاظ کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تلبیہ پڑھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ساتھ ساتھ محبت سے پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کعبہ کا تصور ذہن میں آتے ہی یہ الفاظ لبوں پر خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ خواتین و حضرات، جس طرح ہر تالے کی چابی ہوتی ہے، اسی طرح اگر آپ حج اور عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو اس کی کنجی اور چابی تلبیہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو آپ نے اذان کو توجہ سے اور محبت سے سننا ہے۔ اگر ہو سکے تو اذان کے الفاظ کا جواب دیجئے یا اذان کو ریپیٹ کیجئے ان الفاظ کو۔ اس کے بعد محبت سے اور توجہ سے ایک بار درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد تلبیہ کے یہ الفاظ لبیک اللہم لبیک، ان الفاظ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ کے لیے حج اور عمرہ کے وسائل بنا دے اور آپ کو جلد سے جلد اپنے گھر کا مہمان بننے کا شرف بخشے۔ یہ عمل آپ مغرب کی اذان کے وقت دوبارہ سے دہرائیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا شروع کیجئے اور دیکھیے اس عمل کی برکت سے آپ کے کس طرح مسائل حل ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہو، کس طرح وسائل اور راستے بنتے ہیں اور آپ اللہ کے گھر کا سفر کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار اپنے در پر آنے کی سعادت بخشے، آمین۔ اچھا، یہ بہت ہی پر اثر، بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ 2019 میں نے صرف کچھ دن کیا تھا اور میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، میری جیب خالی تھی اور مجھے کہیں سے کوئی امید نہیں تھی، روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ اور جیسے ہی میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو ہمارے کچھ ایسے اٹکے ہوئے کام فوراً سے بن گئے اور سبب بنا اور میں اللہ کے گھر میں ماشاءاللہ سے اپنے ان پیاروں کے ساتھ گئی جن کے ساتھ میں سالوں سے جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری والدہ اور میرے بھائی کے ساتھ عمرہ کی سعادت بخشی۔ اللہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ ان الفاظ کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ فجر اور مغرب کے بعد پڑھنے کے علاوہ جب بھی آپ کو خیال آئے تو آپ نے یہ الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام لیٹ ہو رہا ہے اور ابھی بھی کچھ نہیں بن رہا تو آپ پاگلوں کی طرح ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیجئے، یعنی کہ بس ان الفاظ کے علاوہ سمجھیں کہ کوئی اور آپ کو کوئی اور مصروفیت ہی نہیں ہے۔ نیت آپ نے اپنی یہی رکھنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے اور جلد از جلد جو ہے وہ میں اللہ کے گھر کا مہمان بن جاؤں۔ جب تصور میں ہر وقت کعبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر ہوگی، نیت اچھی اور نیک ہوگی تو ہم محروم نہیں رہیں گے، انشاءاللہ وہ ہماری جھولی بھرے گا۔ اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا ہے۔ آج کل جہاں ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے وہیں اسی مہینے سے ہم لوگ حج کے مہینے سے آغاز کرتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے۔ ہم صبح میں بھی تلبیہ پڑھیں گے 3 بار فجر کی اذان کے بعد اور شام میں مغرب کے بعد بھی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اگر کسی کے گھر میں آواز نہیں آتی یا کوئی ایسے علاقہ میں رہتا ہے جہاں اذان کی آواز کلیئر سنائی نہیں دیتی یا مسجد دور ہے، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار یا 11 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔
یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور ان کو ادا کرتے رہیے گا، اور آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ نماز پڑھ کے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اس کے بعد آپ کسی سے مخاطب ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اور میری کاوش پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے سال حج کی سعادت نیت اور عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوگا، اور اگر حج کی سعادت نصیب نہیں ہو پاتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ عمرہ ضرور کریں گے، اور آج سے میں آپ ہم سب مل کر اس عمل کو کرنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جی بیل آئیکن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔